اعلیٰ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت اور پیارا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اور دین اسلام نے ہمیں بہت خوبصورت دین ہے، زندگی جینے کا طریقہ سکھلایا بتلایا ہے. اور زندگی جینے کے طریقے میں انسان جب زندگی کو دنیا میں جیتا ہے زندگی، تو بہت سارے معاملات حالات ایسے آتے ہیں، کہیں غریبی، کہیں سچائی کا سامنا کرنا، سمجھ رہے ہیں نا، تو کہیں کسی اعتبار سے کہیں کسی اعتبار سے واقعہ آتا ہے، کہیں جو ہے حکمرانوں کا دباؤ ہے غلط بات بولنے پر، ہے نا، تو کہیں کسی شرعی مسئلے پر جو ہے ڈٹ کر انسان کھڑا رہے. تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، انسان کی زندگی میں آتے بھی ہیں. تو کہیں بیمار ہو جاتا ہے بندہ تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے نا. تو ہمت جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھے، ہے نا، اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھے. اور یہ ایمان والے کے اندر یہ وصف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کہ کسی بھی اعتبار سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو جب انسان گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن ہار نہیں مانتا. بچے کو دیکھا ہے نا، گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور چلتا ہے. تو ایمان والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، گھبراتا نہیں ہے، ہمت نہیں ہارتا، پریشان نہیں ہوتا. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال انہوں نے اللہ کی طرف بلایا. کتنی ہمت کے ساتھ ان کا استقلال دیکھیں. 950 سال کیا ہوتا ہے؟ 950 سال. اگر ہم 1 گھنٹے میں کسی کو ایک بار سمجھائیں، وہ کسی بچے کو کہ بیٹا یہ نہ کرو، پھر تھوڑی دیر بعد وہ بچہ وہی کام کرے، پھر ہم اس کو کہیں بیٹا یہ غلط ہے مت کرو، پھر تھوڑی دیر بعد کرے، تو ہمیں برداشت نہ ہو، ہم ایک تماچا رکھ دیں، ہے نا، کہ یہ کیا کر رہے ہو. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت دیکھیں. اتنی طویل مدت تک انہوں نے مخالفت برداشت کی، مذاق ان کا اڑایا گیا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑا، اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑا. سمجھ رہے ہیں، ایسی ہمت، ایسے زبردست ہمت والے، قوت والے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اپنے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں. ہاں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے. آپ لوگوں نے کئی بار اس واقعے کو پڑھا، سنایا ہوگا. لیکن یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں، جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے سناتے ہیں، تو ایمان کو بڑھتا ہوا ہم پاتے ہیں، ہے نا، اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ تھے، ہمیں بھی اس طرح انشاءاللہ بننا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے جب بغداد روانہ ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت کی تھی. سوچیں ماں بھی کیا نصیحت کر رہی ہے نا. آج کی ماں کیا نصیحت کرے گی؟ بیٹا اچھے سے سامان کا خیال رکھنا، ہے نا، بیٹا کیا کہتے ہیں، کسی کو کوئی سامان دینا نہیں، اپنا سامان حفاظت سے رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، فون کرتے رہنا، چٹھی لکھتے رہنا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نصیحت کر رہی ہے، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، چاہے کتنی ہی بڑی آزمائش آ جائے. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ دوسرے گناہ اسے سرزد ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا کبھی. تو انہوں نے، ان کی ماں نے جو ہے ان کے کپڑوں میں 40 اشرفیہ سی دی تھی. پہلے کے لوگ اسی طرح سے اپنے کپڑوں میں، اپنی آستینوں میں اس طرح سے اشرفیہ سل دیتے تھے. تو جب راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا نا، تو ایک ڈاکو نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً فرمایا 40 اشرفیہ ہے میرے پاس. تو ڈاکو نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے، سمجھ رہے، تو اس نے چھوڑ دیا. پھر دوسرے ڈاکو نے بھی آگے یہی سوال کیا، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے. تو حیران ہو گیا ڈاکو، پہلا والا بھی سن رہا تھا کہ یہ کیسی بات ہے. تو اس کو سردار کے پاس لے جایا گیا، ڈاکوؤں کے، ان کو، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو سردار نے پوچھا ان سے کہ تم نے سچ کیوں بتایا؟ تم اگر چھپا لیتے تو ہم نہیں جان پاتے نا تمہاری اشرفیہ ایسے سی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا.
میں یہ چند اشرفیوں کے لیے، یہ چند سکوں کے لیے اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہوں؟ سمجھ رہے؟ تو جب اس طرح سے انہوں نے کہا تو ڈاکو سن کر جو سردار تھا وہ رو پڑا، سمجھ رہے؟ اور اس نے کہا کہ تم اپنی ماں سے کیا وہ وعدہ نہیں توڑے، اور میں نے برسوں سے اپنے رب کے حکم کو توڑتے آ رہا ہوں۔ فوراً یہ بات دل پر لگی اس ڈاکو سردار کی، توبہ کی۔ اس کے ساتھ جو سارے ڈاکو تھے، اس کے ساتھی، ساروں نے توبہ کی۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ سچائی، ہمت، کس طرح سے ڈٹے رہے سچائی پر۔ یہ بھی تو ہمت ہی تو ہے نا، سچائی پر ڈٹے رہنا، اللہ کے حکم پر ثابت قدمی، کہ اللہ اس کے رسول نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، میری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا، وعدے خلافی نہیں کر سکتا میں، سمجھ رہے؟ تو جو ثابت قدمی ہے اللہ اس کے رسول کے احکام پر، بندہ جب ثابت قدم ہوتا ہے تو دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ، سمجھ رہے؟ اس کی وجہ سے اللہ دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، ہم دیکھیں نا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب عباسی دور خلافت تھا، یعنی بعض جو حکمران تھے عباسی دور خلافت میں، جو بادشاہ تھے، انہوں نے جو وہاں اس وقت کے علماء تھے ان پر بہت زور دیا کہ وہ یہ عقیدہ مانے کہ قرآن مخلوق ہے، سمجھ رہے؟ حالانکہ بہت سے علماء خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے چپ ہو گئے، مگر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں قید کیا گیا، پھر دربار میں لا کر بار بار کہا گیا کہ تم اپنی بات کو بدل دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، نہیں، میں یہ مانوں گا ہی نہیں کہ قرآن مخلوق ہے، کیونکہ قرآن تو خالق کے نور سے نکلی ہوئی کتاب ہے نا، وہ مخلوق نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جنت مخلوق ہے، جہنم مخلوق ہے، سارے انبیاء مخلوق ہے، لیکن عرش و قلم، لوح و کرسی سب مخلوق ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کے نور سے نکلی ہوئی کتاب ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اس بات پر انہوں نے جب یہ بات کہنے سے انکار کر دی، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو انہیں بہت کوڑے مارے گئے۔ آپ سوچیں نا، اگر آپ کے پاس سبھی کے گھروں میں چارجر ہوگا، ایک چارجر کا وائر جو ہوتا ہے، وہ وائر کوئی اگر ہماری پیٹھ پر ایک سٹ کر کے مارے تو ہماری روح کانپ جائے، سمجھ رہے؟ سوچ کے کیسا لگتا ہے، اللہ اکبر، کتنی تیز وہ وائر پڑے گا اگر کوئی ہمیں سٹ سے مار دے وائر۔ آپ سوچیں کتنے کوڑے مارے گئے ہوں گے، کیسے ان کو کوڑے لگ رہے ہوں گے۔ جب کوڑے بار بار انسان کھاتا ہے نا تو چمڑیاں پھٹ جاتی ہے، اتنے کوڑے مارے گئے نا کہ کئی مرتبہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش آتا، پھر کہتے کہ تم اپنی بات بدل لو اور بولو کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مخلوق ہے۔ آخرکار کئی سال تک یہ آزمائش ان کے لیے جاری رہی، مگر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد وہ خلیفہ کا دور جب ختم ہوا تب جا کے ان کو رہائی ملی، دوسرے خلیفہ نے جو ہے اس فتنے کو ہی ختم کر دیا۔ اور لیکن دیکھو سچائی جو تھی ہے نا، سچا عالم جو ہوتا ہے وہ دنیا کے دباؤ سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ کے خوف سے فیصلہ کرتا ہے، سمجھ رہے؟ تو پھر اللہ نے ان کی بات کو کیسے رکھا اور کیسے اللہ رب العزت نے ان کو سچ کر دکھایا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بہت ہمت جو ہے نا بہت ضروری ہے، ہمت و استقلال کے ساتھ چلنا ہر چیز میں، صرف دین کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی، سمجھ رہے؟ دنیا کے معاملے میں بھی، اللہ اس کے رسول کے معاملے میں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس وقت کا جو سلطان تھا، تو جب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک فتویٰ لینے کی کوشش کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بات پر۔ فتویٰ یعنی کہ جیسے ہم مفتی سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کام کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، تو پھر مفتی ہمیں بتاتے ہیں نا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہاں اس کی گنجائش ہے، تھوڑا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، جائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہمیں جواب دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات؟ تو اسی طرح سے کسی بات کا اس وقت کے بادشاہ نے ان سے فتویٰ مانگا، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں وہ فتویٰ نہیں دے سکتا جسے میں حق نہیں سمجھتا ہوں، سمجھ رہے؟ تو سلطان ناراض ہوا
اور اس نے صرف وہ ناراض نہیں ہوا اس وقت کا سلطان، بلکہ کہا کہ تم اس شہر دمشق کو چھوڑ دو. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ وہاں مدرسہ وہاں پڑھا رہے ہیں، وہاں لوگ اتنی عزت کر رہے ہیں، ان کا گھر بار سب کچھ ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ شہرت جو ان کو ایک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو کا ایک عہدہ تھا نا، اس وقت کے بادشاہ بھی ان کی قدر کرتے تھے، لیکن دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا اصول نہیں بدلا انہوں نے. سمجھ رہے اپنے آبائی علاقہ چلے گئے، لیکن حق کو نہیں چھوڑا. آ رہی بات سمجھ میں؟ حق کو نہیں چھوڑا. تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا ہے معاملہ، ہم کیسے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حق نہیں چھوڑا، کم عمری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان سے کتنا کام لیا. جب وہ وہاں سے گئے انہوں نے خوب عبادت کی، علم کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ وہ اپنے گاؤں چلے گئے، اور پھر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت بڑی مشہور کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہے. لیکن آج بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. تو کیا سمجھا؟ استقلال کا مطلب یہ ہے نا کہ انسان حق کے لیے دنیاوی نقصان بھی برداشت کر لے، مگر حق کا ساتھ نہ چھوڑے. سمجھ رہے؟ حق کا ساتھ نہ چھوڑے. بس اوقات جو ہے دوست ہے، یار ہے، شوہر ہے نا، بھائی بے پردگی چلے گا نا، بے پردہ ہو کے چلو، بغیر نوس پیس کے چلو. شوہر ناراض ہو رہا ہے لیکن ہم حق نہیں چھوڑیں، ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم بے پردہ نہیں ہوئیں گے، ہم بغیر نوس پیس کے نہیں جائیں گے. اور شوہر کہہ رہا ہے نہیں میرا بھائی ہے، دیور ہے، جیٹ ہے، تو کیا ہوا، ایک فیملی ہے، تم اس طرح پردہ کرو گی تو کیسے چلے گا؟ نہیں بے پردہ چلے گا نہیں. ہم سب کچھ کریں گے، پردے میں کھانا بھی پکائیں گے، پردے میں کھانا بھی ان کو جو ہے پہنچا دیں گے، لیکن ہم اپنا پردہ نہیں چھوڑیں گے. ایک میں نے اگزامپل دی آپ کو چھوٹی سی، ہے نا. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. رشتہ داروں میں ہم جاتے ہیں، کہیں بہت فنکشن کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ہلدی مہندی خوب کھیلا جا رہا ہے، فنکشن ہو رہا ہے اور فضول رسومات ہو رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، اور ہم بھی ان رسومات میں شرکت کریں. تو کیا ہوا؟ ایک دن کی تو بات ہے، تھوڑا تو چلتا ہے، جس میں مرد اور عورت کی گیدرنگ ایک ساتھ ہو رہی ہے، کزن بھائی بہن ایک ساتھ مل رہے ہیں اور ہلدی مہندی سب کھیل رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے چلتا ہے، تو کیا ہوا؟ تو نہیں چلتا. ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا. تو حق کسی بھی قیمت پہ نہ چھوٹے. ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ اللہ ہمیں استقلال اور استقامت عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ سے مانگا کریں استقلال اور استقامت کو. بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت خداوندی ہے. تو دنیا کے معاملے میں بھی، دین کے معاملے میں بھی بسا اوقات انسان جو ہے مالی اعتبار سے پریشان ہے، کہیں جسمانی اعتبار سے پریشان ہے، بیمار ہے، لیکن ہمت کے ساتھ کام کریں، ہمت کے ساتھ کھڑا ہو. اگر ہم ہمت نہیں دکھائیں گے، پڑے رہیں گے، لیٹے رہیں گے، تو پھر ہم کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ اور بیمار ہو جائیں گے. لیکن ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمت کے ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے نا اپنے آپ کو چلائیں، ہے نا، عبادت میں اپنے آپ کو آگے کریں، خدمت میں آگے کریں. تو ہمت کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا ہے.